اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں IHM کبیر والا اور اپنی تمام خانے وال کی ٹیم اور جنہوں نے رات کو اور کئی دنوں سے جو وہ اس پروگرام کے لیے محنت کر رہے ہیں، تمام ساتھیوں کا بغیر نام لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انتہائی معزز مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، MS لیبارٹری کے CEO رانا شاہد صاحب، IHM پاکستان کے نائب صدر ڈاکٹر عثمان غنی صاحب اور DHO کبیر والا ڈاکٹر صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر عالم شیر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے تو اس وجہ سے کوشش کروں گا کہ زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم جنوبی پنجاب میں اور پنجاب میں اور اس کے علاوہ بھی مختلف دوستوں اور ساتھیوں کے لیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو جتنا امپروو کر سکے اتنا کریں۔ اور یقین جانیں، میں پہلے بھی کئی جگہوں پر یہ چیزیں ذکر کرتا ہوں، اس ترقی اور امپرومنٹ کی پہلی سیڑھی وہ آپ کا علم ہے۔ اگر آپ اس پہلے نقطے کو امپروو نہیں کرنا چاہتے تو یقین کریں آپ راستہ بدل لیں، یہ آپ کا راستہ نہیں ہے۔ اور صرف یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی شعبہ علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ روشنی ہے جو آپ کو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میرا اگر علم وہی ہے جو آج ہے تو مجھے اپنی ناکامیوں کے اوپر سوچنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم طویز دھاگوں اور ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نہیں نکلتے کہ اس نے میرے خلاف یہ کر دیا، شاید اس لیے کلینک نہیں چلتا، ہومیوپیتھی کا وقار نہیں ہے، کونسل کچھ نہیں کر رہی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اس ناکامیوں کو ڈیفینڈ کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور اس سے بہت کم کوشش کے اندر اگر ہم اپنے صحیح راستے کا تعین کر لیں اور علمی بنیادوں کے اوپر آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، یقین جانیں ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہم ناکامیوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ جتنے کامیاب لوگ جو آج دنیا کی ٹاپ کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں، یہ کسی وقت اپنی شروعات میں ناکامیوں کے ادوار سے گزرے ہیں۔ ایک دنیا کا بہترین لیکچرر، موٹیویشنل لیکچرر، بہترین ڈاکٹر پہلے دن ویسا نہیں تھا۔ وہ اسی ترتیب اور اسی محنت سے گزرا ہے۔
ناکام انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ناکامیوں کے بعد دوبارہ اٹھتا نہیں ہے، واپس ہو جاتا ہے، اور کامیاب انسان اسی ناکامیوں سے سیکھتا ہے اور اس کو دوبارہ نہیں دہرانے کا عزم کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ دنیا میں جو بڑے بڑے جن کو نوبل پرائز ملے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو لوگ ٹاپ کے اوپر ہیں ان کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، ورک ہوا ہے، اور بہت ساری ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ان کی زندگی کے کامیاب لوگوں کی جو کل محنت ہے پوری زندگی کی وہ 10,000 گھنٹے ہیں، صرف 10,000 گھنٹے۔ آپ اس کو تقسیم کریں گے میرے خیال میں 13 سے 14 مہینے بنیں گے، 13 سے 14 مہینے۔ جو لوگ اپنی یکسوئی میں، لیکن وہ کام توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ایک راستے کو اختیار کرتے ہوئے، آپ کوئی بھی سفر کرنے نکلتے ہیں، اگر آپ کی یکسوئی نہیں ہے، آپ کے پاس راستہ نہیں ہے، تو آپ کی سمت کا تعین بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے پہلے بھی گزارش کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی سہارا ہے یا نہیں ہے، آپ دوسروں کے سہاروں پہ مت جئیں اور آج سے اپنے علم کو بڑھانا شروع کر دیں۔ آپ کو جو بھی سورس ملتا ہے، جو بھی ذریعہ، آج تو آسان ہو گیا ہے، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں، ہر طرح کے لیکچر موجود ہیں، اناٹمی، فزیالوجی، پیتھالوجی، ڈاکٹر نجیب صاحب کے لیکچر موجود ہیں، پوری دنیا میں لیکچر موجود ہیں ان کے، اور میرے خیال میں ان سے زیادہ آسان لیکچر کسی کے ہیں ہی نہیں۔ میٹیریا میڈیکا پہ موجود ہے، آپ کی آرگینن اور فلاسفی کے اوپر موجود ہے۔ کیا ہانیمن، ڈاکٹر کینٹ، یہ کسی کی کلینک اور ڈسپینسریوں پہ تو نہیں کھڑے رہے تھے۔ جب انسان سوچتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور نئے نئے خیالات کو ترتیب دیتا ہے تو راستے خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے کچھ الرجی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ میں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ساتھیوں سے ڈسکس کر لوں۔ الرجی میرے پاس ایک زیادہ تر تعداد کیسز الرجی کی رہی ہے، اور الرجی اس حوالے سے بھی ہم کو زیادہ پرابلم تنگ کرتی تھی، مجھے خود بھی الرجی کا پرابلم رہا۔ مریض شروع میں آئے ٹھیک نہیں ہوتے تھے، یا ہوتے تھے تو وقتی طور پر فائدہ ہوتا تھا، تو اس کے بعد پھر زیادہ ہم نے اس کے کیسز کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ تو کیس آپ کا پہلا سٹیپ جو آپ کو ہومیوپیتھی بتاتی ہے وہ کیس ٹیکنگ کے حوالے سے مجموعی طور پر مریض کو آپ نے نیوٹرل ہو کر اس کی ہسٹری لینی ہے، جو کہ پہلا سٹیپ ہے آپ کے کلینک کے اوپر۔ یہ مجموعی طور پر میں ان ساتھیوں کے لیے یہ چیز بیان کر رہا ہوں تاکہ ان چیزوں سے گائیڈ لائن لے کر آپ کے لیے ذرا آسانی ہو جائے۔ تو الرجی کے اوپر جب ہم نے غور کیا الرجی ہوتی کیا ہے، تو الرجی آپ کی جسم کی ہائپر سینسیٹیوٹی ہے جو خاص چیزوں کے خلاف ہوتی ہے۔ مختلف چیزوں کے خلاف آپ کا جو جسم ہے وہ زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے اور اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں جو بنیادی نقطہ وہ یہ تھا کہ انسان سینسیٹیو ہوئے بغیر الرجی کا مریض نہیں ہو سکتا، اور یہ مستقل علامت ہے۔ کیس ٹیکنگ کے بنیادی نقطوں میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب جو علامات آپ کرونک ڈیزیز کے اندر لیتے ہیں وہ مستقل نوعیت کی ہونی چاہیے۔ اگر علامات مستقل نوعیت کی نہیں ہیں تو لازم بات ہے کرونک کیس کے اندر آپ اس کیس کو چلا نہیں سکتے۔ تو ہائپر سینسیٹیوٹی کے اندر جس طرح سینسیٹیو مریض تھے۔ دوسری چیز یہ تھی، جب پہلا نقطہ سمجھ آیا ہم نے علامات کے اوپر جانا کیا، ان دواؤں کی انتخاب کیا جو زیادہ جن کے اندر زکیولیسی پائی جاتی تھی۔ تو مریض دوا کھاتا، کہتا ڈاکٹر صاحب دوا کھاتا رہتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں تو پھر وہی حال ہے۔ اس طرح تو ہم ایلوپیتھک بھی لے رہے تھے۔ تو اس کے بعد جو دوسری چیز تھی جو ریپرٹری کے اندر بھی یہ نقطہ لکھا ہوا ہے
کہ ان مریضوں کو یہ بار بار رپیٹ ہوتے تھے، بار بار ہونے کا رجحان، یہ جو ٹینڈنسی تھی، جب تک ہم ان مریضوں میں سے اس ٹینڈنسی کو ختم نہیں کرتے تب تک یہ الرجی کا مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب ہم نے دو زاویوں سے ان کو ڈیل کرنا شروع کیا، ایک تو مریض کی علامات کے حوالے سے، اور دوسرا اس کو ساتھ جو اس کی بار بار ہونے کا رجحان، یا دوسرے زاویے سے اگر آپ اس کو کہنا چاہیں میازمیٹک ادویات کے ساتھ جب ہم نے دینا شروع کیا، ان ادویات نے اس کی ٹینڈنسی کو توڑنا شروع کیا، اور جو اس کی ادویات تھی مریض نے اس کو ختم کرنا شروع کیا، اور تقریباً الرجی کے کیس پھر مکمل ٹھیک ہونے شروع ہو گئے۔ آج کئی سال گزر گئے ہیں، مجھے اگر کوئی ایسا ہلکا سا ڈسٹ کا رومال بھی چھڑک دیتا تھا تو مجھے کھانسی اور چھینکیں شروع ہو جاتی تھی۔ اللہ کا شکر اب ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں آپ ان مریضوں کے اوپر جب توجہ دیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ ان کی ایگراویشن دو سیزن کے اندر زیادہ آتی ہے۔ ایک کیٹیگری ہے جو سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور ایک کیٹیگری ایسی ہے جو گرمیوں میں جن کی علامات بڑھتی ہیں۔ میرے پاس جو تعداد موجود ہے، سینکڑوں لوگوں کو جو میں نے اکٹھا کیا اور اس میں دیکھا ہے، 70 to 80% جو وہ لوگ ہیں جن کی ایگراویشن سردیوں میں ہوتی ہے۔ جو مریض آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ مٹی بہت تنگ کرتی ہے، پرفیوم ہے، دھواں ہے، لیکن یہ جیسے ہی ہم سردیوں میں جاتے ہیں، سردیوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ٹاپ کے اوپر جب ہم نے اس کے اوپر دیکھا تو دو ریمیڈیز جو آ رہی تھی زیادہ تر آ رہی تھی، ایک ہیپرسلف اور دوسری آرسینک۔ میری پریکٹس میں اگر کہوں تو کم از کم اس میں سے بھی جو سردیوں کی پرسنٹیج نکالیں 60 سے 70% کم سے کم ہیپرسلف کے کیس ہوتے ہیں۔ اگر مریض میں سردی کی زکیولیسی زیادہ ہے، مٹی سے بھی الرجی ہے، دھوئیں سے بھی ہے، اور گندم کے دنوں میں بھی الرجی ہوتی ہے، لیکن مریض کہتا ہے کہ سردی برداشت نہیں ہوتی، مجھے سردی کی الرجی بہت زیادہ ہے، چونکہ اس میں سینسٹیوٹی یہ زیادہ ہے۔ تو ہیپرسلف میری روٹین میں یہ ہے کہ ہم اس کو 200 میں 4 دن کے بعد دیتا ہوں، اور باقی پلاسبو ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر مریض کہتا ہے سردی کی ایگراویشن ہے، لیکن سردی کی ایگراویشن بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ڈسٹ کی زیادہ ہے اور باقی چیزوں سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کے پاس آرسینک ہے۔ آرسینک میں اپنی روٹین میں 200 دیتا ہوں 4 دن کے بعد۔ اب یہ ادویات مریض کو ٹھیک نہیں کریں گی، اس کے لیے آپ کو جو اس کی ٹینڈنسی کو توڑنے کے لیے جو ساتھ وقتاً فوقتاً جو دوائیں دینی پڑیں گی، اس ٹینڈنسی کو، سردی کی ٹینڈنسی کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس 3 ادویات ہیں۔ نمبر 1 ٹیوبرکلینم، نمبر 2 سورینم، اور تیسری بڑی دوا آپ کے پاس کلکیریا کارب ہے۔ ٹیوبر اور کلکیریا کارب کا میرے خیال میں شارٹ ٹائم ہے، فرق آپ دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہیں۔ ٹیوبر کا مریض جس طرح دبلا پتلا اور جو اس کی فزیک ہوتی ہے، کلکیریا کارب کی فزیک موٹی، دونوں ہی سردی برداشت نہیں کرتے، لیکن ٹیوبر کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے لیکن ٹھنڈی ہوا میں جاتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے اس سے، جبکہ کلکیریا کارب کا مریض جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈی ہوا سے ویسے ہی بچتا ہے اور اس سے بیمار ہو جاتا ہے، بار بار نزلہ زکام اور چھینکوں کا شکار ہوتا ہے۔ سورینم جو ہے، سورینم کا مریض بھی سردی سے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ گرمیوں میں بھی ڈھانپ ڈھونپ کر رہتا ہے۔ تو زیادہ تر آپ کو، میں اس کی بھی اگر پرسنٹیج لگاؤں، زیادہ تر ٹیوبر کے آپ کے پاس کیس آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس میڈورینم بھول گیا، میڈورینم بھی اس کے ساتھ میازمیٹک دوا ہے جو بار بار کے رجحان کو توڑتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ ہیپرسلف دیکھیں، آرسینک دیکھیں، اور بہت کم کیس ایسے آتے ہیں جن میں کوئی بہت زیادہ نزلہ زکام یا چھینکیں نہیں ہوتی، ان میں آپ یہی ٹیوبر، میڈورینم یا میازمیٹک دوا دینے کے بعد جو کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہوئے صرف چھینکیں آتی ہیں، باقی کوئی نزلہ زکام وغیرہ نہیں ہوتا، اس میں آپ سباڈیلا 200 میں 4 روز کے بعد دے دیں اور ساتھ میازمیٹک دوا دے دیں۔ ایک دوسری کیٹیگری جو مریض کہتا ہے کہ سردیوں میں ہم ٹھیک رہتے ہیں، گرمیوں میں پرابلم ہوتا ہے اور یہ دھواں وغیرہ، اس کے ہمارے پاس سب سے بڑی دوا ایلم سیپا ہے۔ ایلم سیپا وقتی طور پر یا مریض کی ایک لوکل حالت، چونکہ ایلم سیپا کی علامات گرمی میں بڑھتی ہیں، بند کمرے میں اس کی چھینکیں اور یہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کھلی ہوا میں اس کو افاقہ ہوتا ہے، اور اس کی بار بار کے رجحان کو توڑنے کے لیے، اس کی ٹینڈنسی کو توڑنے کے لیے جو ہمارے پاس دوا ہے وہ نیٹرم یور ہے۔
اور نیٹرم میور، یہ تمام کرانک امراض میں ہمارے پاس ٹینڈنسی توڑنی پڑتی ہے. مائگرین کا علاج بھی اسی طرح ہوتا ہے. آپ یہاں پر اگر اس کی بار بار کی ٹینڈنسی کو توڑتے نہیں ہیں تو یہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اس میں جو دوسری چیز جو اس نقطے کو نوٹ کرنے والی ہے، چونکہ میں جب دوستوں اور ساتھیوں کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں دوائیں تو دے رہا ہوں، مریض ویسے کا ویسے ہے. اور جب ہم اس کی خود اپڈیٹ لیتے ہیں تو آپ نے دوبارہ جب مریض کو دوبارہ آپ نے جب نسخہ ثانی کے لیے اس کو دوبارہ ہسٹری لینی ہے تو آپ نے دو چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ ایک مریض آ کر آپ کو کہے گا ڈاکٹر صاحب دوبارہ ہو گیا، تو دوبارہ ہونا پرابلم نہیں ہے، لیکن دوبارہ ہونے کے ساتھ جو دو چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے جیسی شدت نہیں ہوگی، پہلے جیسی شدت نہیں ہوگی، اور دوسرا اس کا گیپ بڑھتا جائے گا، اس کا وقفہ بڑھتا جائے گا. یہ شدت کا کم ہونا اور اس کا وقفہ بڑھنا یہ چیز کی علامت ہوتی ہے کہ مریض کے اندر جو ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے مریض چند مہینوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو گرمی کی ٹینڈنسی کے لیے آپ کے پاس ہے. مائگرین کا علاج میں بھی اسی طریقے سے آپ مقصد ہے کہ یہ دوائیں بار بار دیتے ہیں ساتھ مریض میں تو رجحان ٹوٹتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں الرجی کا ٹاپک تو کافی بڑا ہے، لیکن چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے تو میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر میرے باہر سے آنے والے مہمان، میرے خانے وال کبیر والا کے دوست. اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے، ترقی دے، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت بہت شکریہ. ٹائم